أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. موٹیویشن بیفور رمضان. آج ڈے 5 ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. آج کا ٹاپک جس پہ میں نے بات کرنی ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ قیام اللیل، رات کا قیام، یعنی تہجد، اور اس کا ایک اور نام ہے تراویح. تو یہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں. بیسیکلی اس کو قیام اللیل اور تہجد کہتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا تراویح. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف رمضان کی نماز نہیں ہے. رات کا قیام، تہجد، یہ پورے سال کی نماز ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک نفلی نماز ہے، یہ فرض نماز نہیں ہے، لیکن اس کو ادا کرنے سے بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ایک حدیث دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے. تو سب سے افضل فرض نمازوں کے بعد وہ تہجد ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا کہ آپ فرض ادا کر نہیں رہے اور آپ جو ہے اپنی اوور ٹائم ڈیوٹی لگا رہے ہیں. تو پہلے فرض ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اس کے بعد اوور ٹائم ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے، کیونکہ فرض نماز سب سے پہلے آتی ہے، اس کے بعد قیام اللیل آئے گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام اللیل کا خاص اہتمام کرو، یعنی رات کی نماز کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت اور تمہارے رب کے قرب کا سبب ہے، اور برائیوں کو مٹاتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے. یہ جو رات کا قیام کرنا ہے، یعنی آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ نیک لوگوں کی عادت میں شامل ہو جائیں گے. نیک لوگ بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، انہی میں آپ لوگوں کا شمار ہوگا. اور دوسرا، آپ رب کے قریب ہو جائیں گے. اور تیسرا، آپ کی جو پرانی جو برائیاں ہیں، پہلے کی برائیاں ہیں، وہ مٹ جائیں گی اور گناہوں سے روکتا ہے، یعنی آنے والے جو گناہ ہیں آپ کا نفس اس سے رک جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اگر آپ یہ قیام رمضان میں بھی کریں گے تب بھی یہی اجر ہے، اور رمضان کے علاوہ کریں گے تب بھی یہی اجر ہے، یہی فائدہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیام اللیل کرنے والوں کی قرآن میں تعریف فرماتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام کیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پھٹ جاتے تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا یہ کیوں کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیا میں یہ بات پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کرنا ہے. اب اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ یعنی تہجد کا، قیام اللیل کا، تراویح کا وقت کیا ہے؟ افضل جو وقت ہے اس کا، وہ ہے رات کا آخری حصہ، تہائی حصہ، 3rd part of the night، یعنی جو فجر سے پہلے ہے، سحری کا وقت ہے. لیکن یہ شروع کہاں سے ہو جاتا ہے؟ عشاء کی نماز کی جب آپ سنتیں ادا کر لیتے ہیں، فرض کے بعد سنتیں ادا کر لیتے ہیں، تب سے یہ تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ فجر سے پہلے تک رہتا ہے. تو اگر کوئی اس کو اپنے فرض نماز کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، درمیانے حصے میں پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اور سحری کے وقت پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے. سو آپ کسی بھی وقت اس کو ادا کر سکتے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 3rd part of the night، جو رات کا آخری تہائی حصہ ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تو ہم حدیث دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اسے قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے معاف کر دوں. غرض یہ کہ صبح روشن ہونے تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو سو کے نہیں گزارنا۔ کتنی دعائیں ہوں گی نا جو آپ چاہتے ہوں گے قبول ہو جائے، اور آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ معافی مانگنے کا بہترین وقت جو ہے، استغفار کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ تو یہ وقت جو ہے مغفرت مانگنے کا، اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ قیام اللیل جو ہے وہ تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ کر لیں، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو عشاء کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ سو جاتے ہیں تو سو کے اٹھ کے بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو نہیں، اس کے ساتھ کہیں پہ بھی یہ شرائط نہیں ہے کہ آپ اس کو سو کے اٹھ کے ادا کریں گے۔ آپ اس کو عشاء کے بعد جب بھی ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ اس میں پڑھیں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا رمضان میں اور رمضان کے علاوہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتیں بھی ادا کرتے تھے اور 13 رکعتیں بھی ادا کرتے تھے۔ یہ رمضان میں بھی تھا اور غیر رمضان میں بھی تھا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور وہ اپنی نماز کو کیا کرتے تھے؟ طاق بناتے تھے، یعنی وطر کے ساتھ آپ نے اس کو طاق بنانا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، تو جو وطر ہیں وہ آپ چھوڑ دیں اور اس کو آپ اینڈ میں ادا کریں تاکہ یہ وطر ہو جائے، یہ آڈ میں آپ کی نماز ہو جائے۔ اب آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ اس میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کو آپ حافظہ ہیں تو آپ کے لیے تو بڑی آسانی ہے، آپ زبانی قرآن اس میں تلاوت کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ حافظہ نہیں ہیں تو آپ کو جتنی صورتیں آتی ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں قرآن کھول کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بھی تلاوت کر سکتی ہیں، یعنی ایک ہاتھ آپ کا آپ کے چیسٹ پہ ہو اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے قرآن پکڑا ہوا ہو۔ چھوٹا قرآن ہو تو آپ کو آسانی ہوگی، ادروائز بڑا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ خود تلاوت کر سکتی ہیں۔ اب یہ کہیں نہیں ہی لکھا ہوا کہ آپ ضرور اس کو پورا قرآن اپنا کمپلیٹ کریں، یعنی تراویحوں میں، یعنی آپ کو ہوگا کہ نہیں میں نے پورا قرآن پڑھنا، نہیں، جتنا آپ کو سہولت ہے اتنا اچھے طریقے کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلا آپ نے کیا تلاوت کیا، نہیں، جتنا آپ سے ایزیلی ہو سکتا ہے آپ اس کو پڑھیں۔ دو دو کر کے آپ نے اس کو، ان نوافل کو آپ نے ادا کرنا ہے، جس کو آپ تراویح بھی کہتے ہیں۔ اب یہ نماز آپ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال جو ہے اس نماز کو اکیلے ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنے گھر میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رمضان میں 3 راتیں جو تھی اس میں اس کو جماعت کے ساتھ پڑھایا تھا، یعنی تراویح کو ادا کروایا تھا، اور اس کے بعد چھوڑ دی گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ امت پہ فرض نہ کر دیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ قیام اتنا پسند آیا کہ کہیں یہ فرض ہی نہ ہو جائے، اس لیے پھر جماعت کے ساتھ پڑھانا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اب تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب پورا قرآن نازل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں جو ہمارے تک پورا دین مکمل ہو چکا ہے، سو آپ اس کو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آبویسلی یہ پسندیدہ ہے، لیکن رمضان کے علاوہ تو جماعت ہوتی نہیں ہے، تو آپ گھر میں اکیلے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، یعنی کہ کرونا کا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ ظاہر ہے مساجد جو ہیں بند ہے، سو آپ اس کو الگ ادا کریں گے اپنے گھر میں۔ اگر آپ گھر میں جماعت کرا سکتے ہیں تو ویری گڈ، لیکن اگر آپ اس کو علیحدہ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی قبول ہوگی۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ ہے، اس میں سے ایک ہوپ، ایک اچھی چیز جو نکلتی ہے حکمت کی، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو گھر میں ادا کریں گی اس دفعہ انشاءاللہ، تو آپ کے اندر مستقل مزاجی آئے گی کہ آپ رمضان کے بعد بھی اس کو ادا کیا کریں گی انشاءاللہ۔ ابھی سے یہ نیت کر لیں اور ہر روز رات کو دعا کیا کہ یا رب العالمین اس کو میری راتوں کا حصہ بنا دے، یعنی صرف یہ اس کو رمضان تک نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی میں اس کو ادا کر سکوں۔ اور اگر سپوز کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہم اس میں تراویح نہیں پڑھ سکتے اتنی لمبی، لائک ہم 2 کر کے 4 پڑھ لیں، ہم 6 پڑھ لیں، تو بہت اچھی بات، آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کے لیے آسانی ہے، لیکن اس پہ آپ نے دوام اختیار کرنا ہے، یعنی آپ اس پہ پھر جم جائیں، استقامت ملے، 2 سے شروع کر لیں، پھر 4 پڑھیں، پھر 6 پڑھیں، لیکن اس کو آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سے خزانے، بہت سے رستے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔
یاد رکھا کریں کچھ نہ کرنے سے کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم تراویح 8 نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے پڑھنی ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو اہتمام کریں۔ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور کہتے ہیں ہم تھک گئے، ہم اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تو ان پہ زبردستی نہ کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے دور ہو جائیں۔ تو دین کی طرف لے کے آئیں محبت اور حکمت کے ساتھ، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے نا، تو حکمت کے ساتھ ان کو آہستہ 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 عادت ڈالیں، تو انشاءاللہ وہ پھر ضرور پڑھا کریں گے اس کو۔ اگر ایسا ہوا کہ آپ پورے رمضان میں تراویح کا اہتمام نہیں کر سکے، قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں، جو گولڈن نائٹس ہیں، جن میں سے ایک رات ہوگی لیلۃ القدر کی رات، اس میں کم از کم اس کو نہ چھوڑیں۔ جتنی بھی آپ کو سہولت ہے، آسانی ہے، آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا، اس سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو کبھی ضائع نہ کریں۔ میں ہمیشہ اس چیز پہ بہت زور دیتی ہوں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ آپ کی پوری زندگی ایک طرف اور یہ 10 راتیں ایک طرف، کیونکہ ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ایک رات آپ قیام کرتے ہیں اور آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم حج کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ حج پہ ہم جب جائیں گے تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ سب کے لیے سہولت عطا فرما رہا ہے کہ آپ جب اس میں قیام کریں گے تو آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پلس یہ کہ جو روزے رکھے گا اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہی میں نے آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا آج کے دن کہ اس کا اہتمام آپ نے ضرور کرنا۔ اگر پہلے پچھلے رمضانوں میں آپ کبھی بھی یہ نہیں پڑھ سکے تو آپ نے ضرور پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے، اور اس کے لیے اپنے حامدوں، اپنی بیویوں، سب کو موٹیویٹ کریں کہ سب اس کو ادا کریں، کیونکہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں کو، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سے بہترین عمل کروا لے، کیونکہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔